سب سے بڑا دربار مدینے والے کا، لے کے چلو تم اس کو مدینے، لے کے چلو، لے کے چلو تم اس کو مدینے، لے کے چلو، یہ تو ہے بیمار مدینے والے کا، یہ تو ہے بیمار مدینے والے کا، یہ تو ہے بیمار مدینے والے کا، یہ تو ہے بیمار مدینے والے رو رہا ہے جو یہ ہچکیاں باندھ کر، یاد آیا ہے اس کو مدینہ نگر، کیا کرو گے طبیبوں اسے دیکھ کر، چھوڑ دو یہ مدینے کا بیمار ہے، یہ تو ہے بیمار مدینے والے کا، یہ تو ہے بیمار مدینے والے کا، اپنے تو اپنے ہیں دشمن بھی بولے، اپنے تو اپنے گئے دشمن بھی بولے، کیا بولے؟ اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا، 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 اور اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہو پائے گا، اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہو جائے گا، جس نے کیا انکار مدینے والے کا، جس نے کیا انکار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے کا، ہر سو ہے اظہار مدینے والے کا، جنتی ہے وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، جنتی ہے وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، جس نے کیا اقرار مدینے والے کا، جس نے کیا اقرار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے کا، ہر سو ہے اظہار مدینے والے کا، محسن ایک دن ہم بھی جائیں طیبہ میں، محسن ایک دن ہم بھی جائیں طیبہ میں، پھر دیکھیں گے دربار مدینے والے کا، دیکھیں گے دربار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے کا، ہر سو ہے اظہار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے کا، ہر سو ہے اظہار مدینے والے کا۔ محترم اقبال عظیمی صاحب کے کلام کا دو شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ سہرا پڑھا جائے گا۔ تمام حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، صلو علی آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، آخری عمر
ہے کیا رونق دنیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں جالیاں دیکھوں کہ دیواروں درے با محرم جالیاں دیکھوں کہ دیواروں درے با محرم اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں دل جو سنبھلے تو پھر میں جانی بے خطرہ دیکھوں اب تو بس ایک یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری صبح کعبے میں تو پھر شام کو طیبہ دیکھوں صبح کعبے میں تو پھر شام کو طیبہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ آج فضل رب سے حسیب قادری دولہا بنا آج فضل رب سے حسیب قادری دولہا بنا خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر صحرا سجا دولہا بنا دولہا بنا صحرا سجا اس کی
کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ، اس کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ، از پہ غوث الورا بہر امام احمد رضا، از پہ غوث الورا بہر امام احمد رضا، دولہا بنا صحرا سجا، تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا، تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا، ان پہ رنج و غم کی نہ چھائے کبھی کالی گھٹا، ان پہ رنج و غم کی نہ چھائے کبھی کالی گھٹا، خوشیاں دکھا خوشیاں دکھا خوشیاں دکھا، ان کو خوشیاں دو جہاں میں تو عطا کر کبریا، ان کو خوشیاں دو جہاں میں تو عطا کر کبریا، ان پہ رنج و غم کی نہ چھائے کبھی کالی گھٹا، گھر کا گھر مہکا کرے سب اس طرح سے یا خدا، پھول جیسا کہ مہکتے ہیں مدینے کے صدا، آفت فیشن سے ان کو یا خدا ہر دم بچا، یا الہی ان کا گھر گہوارائے سنت بنا، ان کی زوجہ یا خدا کرتی رہے پردہ صدا، ان کی زوجہ یا خدا کرتی رہے پردہ صدا، یا الہی بخش دے تو ان کو توفیق حیات، میٹھے میٹھے ہو مدینے کے انہیں من منیاں عطا، واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا، یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار بار، یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار بار، بار بار ان کو دکھا میٹھے محمد کا دیا، بار بار ان کو دکھا میٹھے محمد کا دیا، میاں بیوی رہے جنت میں یکجا اے خدا، واسطہ یا رب
یکجا اے خدا، یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا اے خدا، یا الہی ہے یہی عطار کے دل کی دعا، یا الہی ہے یہی ہم سب کے لیے دل کی دعا، آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خواجہ صاحب کے مطلب کے دوسرے کے صلاۃ و سلام جو میرے علم ہے، یہ کوئی اور ہوگا نہیں بیان ہوگا، بیان امام کا بیٹا۔ ہاں تو بیان شروع کریں، میں تو سمجھے تو کام کریں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول اللہ۔ ہماری یہ درس اصلاح نفس کی 8ویں نشست ہے، اور اس نشست کے اندر ہمارے جناب عبدالحسیب بھائی کے لیے دعائیہ کلمات بھی پڑھے گئے ہیں۔ اللہ ہم سبوں کی اس دعا کو ان کے حق میں قبول اور منظور فرمائے۔ اور آج ایک عظیم شخصیت کا ہم ذکر بھی کریں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ان شخصیت کے اس پاکیزہ ذکر پاک کی برکت بھی اللہ انہیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ 4 رجب المرجب حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وفات ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک، بعضوں نے اس کو 29 رجب بھی لکھا ہے۔ تو اسی مناسبت سے امام شافعی علیہ رحمہ کے زندگی کے وہ پاکیزہ نقوش کہ جو ہر ایک مسلمان کے لیے معطر اور منور ہیں۔ ہم جو فقہ کے اندر تقلید کرتے ہیں وہ 4 اماموں کی کرتے ہیں۔ بڑی توجہ سے سماعت کیجیے گا، بڑی جو ہے وہ علمی گفتگو اور آپ کی معلومات ہی آپ کے لیے معلومات کا سبب بنے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تیسرے امام ہیں، اور آپ کو یہ امتیازی اعزاز ہے کہ ان 4 ائمہ میں سے قریشی اور ہاشمی عربی و نسل جو ہیں وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے نسب میں جناب عبد بن مناف سے جا کے ملتا ہے۔ یہ حضور کا جو نسب ہے عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، تو بن عبد مناف میں جا کے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے آباء و اجداد کا نسب جو ہے وہ وہاں جا کے ملتا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی آپ قریشی ہیں، آپ کو ہاشمی بھی کہا جاتا ہے اور آپ کو مطلبی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ائمہ کے اندر تیسرا نمبر ہے آپ کا،
یہ 4 ستارے ہیں، اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ سرکار نے ان کی بشارت پہلے سے دے دی تھی، حضور نے ان کی بشارت پہلے سے دے دی تھی۔ جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قریشیوں کو مقتدی نہ بناؤ بلکہ قریشیوں کو مقتدا بناؤ۔ قریشی مقتدی نہیں مقتدا بنے، اس لیے کہا جاتا ہے خلیفے کے لیے قریشی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ خلافت کا جو سلسلہ ہے وہ اہل قریش کا ہی حق ہے۔ تو فرمایا کہ قریشیوں کا ایک امین دیگر کے 2 امانت دار کے برابر ہیں، اور فرمایا کہ قریشیوں کا ایک نوجوان ایسا ہوگا کہ جو زمین کو علم سے بھر دے گا۔ اور محدثین کرام فرماتے ہیں یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ علم کتنی بڑی دولت ہے اللہ کی۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اسے دنیا بھی ملے وہ علم حاصل کرے، اور جو چاہتا ہے آخرت بھی ملے وہ بھی علم حاصل کرے، یعنی دنیا بھی مل جائے گی آخرت بھی مل جائے گی اگر کوئی بندہ خلوص و للہیت کے ساتھ علم دین حاصل کرتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دادا وہ جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے انہیں صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ سیدنا شافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام شافعی کے دادا تھے، اور یہ صغار صحابہ کرام میں آتے ہیں، یعنی چھوٹے صحابہ کرام۔ جب سرکار کا ظاہری وصال ہوا تھے آپ کے دادا چھوٹی عمر میں تھے۔ آپ مکے میں رہا کرتے تھے، تو پھر مکے سے معیشت کے لیے امام شافعی علیہ رحمہ کے والد جناب ادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فلسطین چلے گئے، اور فلسطین کی سرزمین پر یعنی غزہ جو بڑی مشہور جگہ ہے غزہ، تو وہیں پر امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ ابھی آپ 2 سال کے تھے کہ آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو پھر آپ کی والدہ نے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے بعد مکہ المکرمہ تشریف لے آئی، اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا شوق تھا علم دین حاصل کرنے کا۔ اور یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک تو اکابرین کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہو، اور پھر دوسرا ان عظیم ہستیوں کا ذکر کرنے سے نا دل کو قلبی اطمینان اور سکون میسر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی دعا ہے کہ جب نیک بندوں کا ذکر کیا جائے تاکہ ان کا بھی فیضان جو ہے ہمارے دولہ صاحب کو بھی ملے۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ آپ کو بچپن سے ہی علم دین کا بڑا ذوق اور بڑا شوق تھا۔ اللہ اکبر، آپ نے 7 سال کی عمر میں امام شافعی نے قرآن حفظ کر لیا تھا، 7 سال کی عمر میں، اور 10 سال کی عمر میں موطا امام مالک بڑی ضخیم کتاب حدیث کی آپ نے اسے حفظ کر لیا تھا۔ اور 10 سال کی عمر میں کب فرماتے جب آپ 10 سال کے ہوئے آپ نے صرف 9 راتوں کے اندر بیٹھ کے موطا امام مالک جو حدیث کی بڑی ضخیم کتاب ہے، بخاری سے بھی پہلے لکھی گئی ہے، آپ نے 9 راتوں میں بیٹھ کے پوری کتاب حفظ کر لی تھی۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے لیے قرآن کی ایک سورت یا چند لائنیں یاد کرنا مشکل ہے، اور اگر کوئی بندہ حافظ ہے اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے تو اس کے لیے بھی 5 سے 6 احادیثیں مع سند کے ساتھ انہیں یاد کرنا بھی مشکل ہے۔ مگر امام شافعی رحمہ کا قوت حافظہ تو دیکھیں کہ 9 راتوں میں بیٹھ کے موطا امام مالک جو بڑی کتاب ہے، اور پھر کسی حدیث کو صرف متن کے ساتھ نہیں بلکہ اس حدیث کو اس کے راویوں کے ساتھ 9 راتوں کے اندر آپ نے بیٹھ کے حفظ کر لی تھی۔ اور جب 15 سال کے ہوئے تو آپ پھر مسند افتاء پر جلوہ افروز ہو گئے، مسند افتاء پر جلوہ افروز ہو گئے۔ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا، اور آپ فرماتے ہیں میں نے حصول علم کے لیے اپنے گھر کا سارا مال 3 مرتبہ بیچا، 3 مرتبہ گھر کا سارا مال بیچا۔ امام شافعی رحمہ فرماتے ہیں کہ حصول علم کے لیے، کہ جو استاد پڑھاتا تھا ہمیں استاد کو دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو امام شافعی رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارا جو استاد تھا وہ بچوں کو پڑھاتا تھا، تو ظاہر ہے میری والدہ کچھ دیتی نہیں تھی،
تو استاد کی توجہ میری طرف اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی. تو فرماتے ہیں جب استاد بچوں کو پڑھا لیتا نا تو پھر میں بچوں کو وہی سبق یاد کروایا کرتا تھا. فرمایا جب استاد نے دیکھا کہ میرے گھر والوں کے پاس تو کچھ ہے نہیں تو فرماتے ہیں پھر استاد نے مجھے بغیر وظیفے کے مجھے استاد نے پڑھانا شروع کر دیا. فرماتے ہیں کبھی میری والدہ کچھ لے بھی آتی نا نظر و نیاز نذرانہ عقیدت محبت سے تو پھر میرے استاد لیا بھی نہیں کرتے تھے. یہ تھا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا علم سے پیار. اور آپ کی والدہ خود فرماتی ہیں کہتی ہیں کہ جب میں حمل سے تھی نا تو میں کیا خواب دیکھتی ہوں کہ مشتری ستارہ ہے نا, کہتے ہیں کہ ایک ستارہ میرے پاس سے نکلا اور مصر میں جا کے گرا اور پھر اس ستارے کے کئی ٹکڑے ہو گئے جو مصر کے علاقوں میں پھیل گئے. تو میں نے ایک معبر سے اس کی تعبیر پوچھی اس کی تعبیر کیا ہے. فرمایا کہ بی بی تمہیں مبارک ہو, اس کی تعبیر یہ ہے اللہ تمہیں ایک ایسا فرزند عطا کرنے والا ہے کہ جو علم کی نور سے پورے مصر کو منور کر دے گا. اور امام شافعی علیہ رحمہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھتے میں نے خواب دیکھا. میں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور اپنے صحابہ کرام کے درمیان جلوہ افروز ہیں اور سرکار انہیں کچھ تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں. تو میں سرکار کے قریب گیا, میں نے کہا سرکار مجھے بھی کچھ سکھائیے. فرمایا تو کون ہے؟ فرماتے حضور میں بھی آپ کے ہی قبیلے سے ہوں, میں بھی آپ ہی کے قبیلے سے ہوں. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ سرکار نے اپنی آستین سے ایک ترازو نکالا اور ترازو نکال کے میرے حوالے کر دیا. فرماتے میری آنکھ کھلی اور صبح میں معبرین کے پاس گیا اور میں نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو فرمایا کہ اے شافعی تمہیں مبارک ہو, تم سرکار کی سنت کا اشاعت کرنے والے بنو گے, حضور کی سنت. اور آپ خود فرماتے ہیں ایک بار میں دوبارہ سرکار کو خواب میں دیکھا, سرکار حتیم کعبہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں, میں سرکار کے قریب گیا. جو فرمایا کون ہو؟ میں حضور میں آپ کے قبیلے سے ہوں. امام شافعی فرماتے ہیں سرکار نے اپنا لعاب دان میرے ہونٹوں پہ میرے منہ پہ اور میری زبان پہ رکھا. فرمایا اللہ نے مجھے اس کی برکتیں عطا فرما دی, اللہ نے اس کی برکتیں عطا فرما دی. تو امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا. فرماتے سارے جو طلباء ہوتے تھے وہ کاغذوں پر لکھا کرتے تھے حدیث, میرے پاس کاغذ نہیں ہوتا تھا. میں جاتا تھا ہڈیاں تلاش کر کے لاتا تھا اور ان ہڈیوں پہ لکھا کرتا تھا. یا فرماتے میں جاتا باہر سے ردی کاغذ ہوتے ہیں جو لوگ پھینک دیتے ہیں, میں ان ردی کاغذوں کو تلاش کر کے لاتا اور پھر میں ان پر حدیث لکھا کرتا تھا, میں ان پر حدیث لکھا کرتا تھا. یہ تھے ہمارے جناب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی. پھر اللہ نے آپ کو وہ وسعت والا دور بھی دیا کہ جب آپ صنعاء سے مکے کی طرف آ رہے تھے اور آپ کی والدہ نے بھیجا تھا فرمایا کہ جاؤ شافعی پڑھ کے آؤ. اور پھر آپ خود فرماتے میں عرب کے 20 دیہاتوں میں گیا علم دین حاصل کرنے کے لیے. اور فرماتے جب میں آیا تو اللہ نے اتنا مال دیا. فرماتے میرے پاس 10,000 دینار تھے, دینار سونے کا ہوتا ہے کہ 10,000 دینار تھے. فرماتے جب میں صنعاء سے آیا مکے کے اندر داخل ہونے سے پہلے میں نے 10,000 دینار وہیں سب تقسیم کر کے اور ہاتھ جھاڑ کے میں مکہ المکرمہ تشریف لے آیا, سب کچھ تقسیم کر دیا, اپنے پاس کچھ رکھا بھی نہیں ہے. تو امام شافعی علیہ رحمہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو امام مالک نے فرمایا کدھر آئے ہو؟ کہ حضرت میں موطا امام مالک جو آپ کی کتاب تھی حدیث کی میں وہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں. فرمایا چلے جاؤ, خبیب نام تھا کہ جو آپ کا شاگرد تھا وہ املا کروایا کرتا تھا حدیث کا, وہ پڑھ کے سنایا کرتا تھا. فرمایا ان کے پاس چل جاؤ. فرمایا نہیں اگر آپ کی اجازت تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, اگر آپ کو گراں گزرے گا تو پھر میں ان کے پاس چلا جاؤں گا. تو فرماتے میں نے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کو چند حدیثیں سنائی. فرمایا اور سناؤ. فرماتے میں نے اور سنائی. فرمایا اور سناؤ. فرمایا یہاں تک کہ میں نے پوری موطا امام مالک آپ کو سنا دی, میں نے پوری موطا امام مالک. تو امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ امام محمد بن حسن شیبانی امام اعظم کے شاگرد تھے اور امام محمد امام شافعی کے والد بنے. اس لیے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب والد کا انتقال ہو گیا اور آپ مکہ المکرمہ تشریف لائے اور پھر وہاں سے بغداد, تو پھر وہاں پر امام محمد نے امام شافعی کی والدہ سے نکاح کیا اور پھر امام محمد کے پاس جتنا بھی علم تھا, اس لیے کہ امام محمد فقہ حنفی کے تھے اور امام شافعی نے خود اپنی فقہ شافعی کو جو ہے وہ ترویج و ارشاد دی. آپ فرماتے خود فرماتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر امام محمد کی فقاہت سے میں نے نفع نہ اٹھایا ہوتا تو مجھے آج فقہ کو کچھ حصہ بھی نہیں ملتا. اور آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے امام محمد نے اتنا علم دیا کہ ایک اونٹ کتابوں سے بھر گیا.
ایک اونٹ کتابوں سے بھر گیا. تو آپ خود فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ علم فقہ میں دسترس حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے اصحاب ابو حنیفہ سے رجوع کرے. اور بڑی دلچسپ بات، اللہ اکبر، امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ آپ رفع دین کیا کرتے تھے اور آپ قرات خلف الامام کے بھی قائل تھے. یعنی امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلک میں مقتدی امام کے پیچھے قرات کرے گا، سورۃ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ فقہ حنفی میں مقتدی فاتحہ نہیں پڑھتا، چاہے وہ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، مقتدی خاموش کھڑا رہے گا. مگر امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، مقتدی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھے گا اور پھر خاموش کھڑا ہو جائے گا. تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جماعت نہیں کرایا کرتے تھے، آپ شاگردوں کو آگے کرتے تھے، نماز وہ پڑھایا کرتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بغداد تشریف لے گئے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر، اور آپ خود فرماتے ہیں اگر کبھی بھی مجھے علم فقہ میں کوئی مسئلہ درپیش آیا ہے تو میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ حاضر ہوا، میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور ان کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ نے میرے اس مسئلے کو حل فرما دیا. فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد شریف گیا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو قبر انور ہے ساتھ میں مسجد و مدرسہ بھی ہے. فرماتا کہ جب نماز کا ٹائم ہوا تو میں مصلی امامت پہ جا کے کھڑا ہو گیا. شاگردوں کو بڑا تجسس ہوا کہ ہمیشہ تو ہمیں آگے کرتے تھے اور آج خود مصلی پہ کھڑے ہو گئے. تو کہتے ہیں ہمارے لیے تو خیر عید ہو گئی کہ سبحان اللہ. اچھا، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روزانہ ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے، اور جب رمضان المبارک آتا تو پورے مہینے میں 60 قرآن ختم کیا کرتے تھے. اور آواز ان کی اتنی پیاری، اتنی نشیلی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے جب امام شافعی قرآن پڑھا کرتے تھے نا تو سننے والوں پہ رکت طاری ہو جاتی تھی. اور امام شافعی سے بڑھ کر اس دور میں کوئی اتنا اچھا قرآن پڑھنے والا نہیں تھا جتنا امام شافعی پڑھا کرتے تھے. کہتے امام شافعی رضی اللہ تعالی مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھائی. نماز جب پڑھا لی تو ہم نے کہا حضرت یہ کیا ماجرا ہے، آپ ہمیشہ مصلی امامت پہ شاگردوں کو آگے کرتے تھے، آج خود چلے گئے. اللہ بابا کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، میں قربان. فرمایا ہاں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے مجھے اس قبر والے سے حیا آئی ہے. قبر والے کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ. حیا کیسے آئی ہے؟ سبحان اللہ. کہتے ہیں دیکھو اگر میں ہوتا مقتدی تو میرے ہاں مقتدی پر ضروری ہے کہ وہ کیا پڑھے؟ سورت فاتحہ. کیا پڑھے؟ سورت فاتحہ. اگر میں بنتا مقتدی تو مجھے کیا پڑھنی ہوتی؟ سورت فاتحہ. جبکہ امام اعظم کے نزدیک مقتدی سورت فاتحہ نہیں پڑھتا. تو مجھے حیا آ گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو امام اعظم فرمائیں کہ تو میری قبر پہ کھڑا ہو کے میرے مسلک کے خلاف چل رہا ہے. تو میں نے کہا میں مصلی امامت پہ کھڑا ہو جاؤں کہ امام کے سورت فاتحہ پڑھنے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، اختلاف تو مقتدی کے پڑھنے پہ ہے. تو میں نے کہا میں مقتدی نہیں، میں امام بن جاؤں گا، اس لیے کہ امام اعظم سے مجھے حیا آ رہی ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو مجھے امام اعظم استحییت من ھذا القبر، مجھے اس صاحب قبر سے حیا آ رہی ہے. کہیں ایسا نہ کہ شافعی تو ادھر کھڑا ہو کے جو ہے سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر، یہ تھے ہمارے اکابرین. اللہ اکبر. تو امام شافعی رضی اللہ تعالی، امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی امام محمد کے شاگرد ہیں، اور امام محمد امام اعظم کے شاگرد ہیں. تو گویا کہ جتنا بھی فیض بٹ رہا ہے یہ سارا کا سارا امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے. سب کا سب فیض امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے. اور امام احمد بن حنبل آپ خود فرماتے ہیں کہ 30 سال ہو گئے ہیں ہر رات میں امام شافعی کے لیے دعا کر کے سوتا ہوں. امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں. فرمایا 30 سال ہو گئے میں کبھی بغیر دعا کیے نہیں سویا. رات کو جب بھی بستر پہ آتا ہوں تو پہلے میں اپنے استاد کے لیے دعا کرتا ہوں، پروردگار امام شافعی کی بخشش فرما دے. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ کا وقت آیا نا تو آپ کو بواسیر کا مرض ہو گیا تھا. زندگی کے آخری 4 سال مگر اس میں آپ نے کام روکا نہیں، یہاں تک کہ جس مسند پہ جلوہ افروز ہوتے وہ خون و خون ہو جاتی تھی، مگر کتاب قلم پھر بھی چل رہا ہے. آپ نے اپنی رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے. ایک حصہ آرام کرتے،
ایک حصہ کتابت کرتے اور ایک حصہ جو ہے وہ آپ عبادت کیا کرتے تھے. رات کا ایک حصہ لکھ پڑھ کرنا ہے، ایک حصہ عبادت کرنا ہے اور ایک حصہ آرام کرنا ہے. اللہ اکبر. جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضرت کیا حال ہے، استاد جی کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اب تمہارے استاد جانے والے ہیں، موت کا جام پینے والے ہیں، گناہوں کا بوجھ اٹھا کے جانے والے ہیں. اور یہ باتیں آپ کی اور کرنے کے بعد آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اے جود و کرم والے، اے بخشنے والے، اے غفور الرحیم، تیرا بندہ بڑا گناہگار ہے، گناہوں کا بوجھ لا رہا ہے، اور پروردگار تو تو درگزر کرنے والا ہے، میں تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں، اے خالق، اے مالک، اے معبود برحق، تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں، تیرا عفو بڑا ہے، میں نے تیرے عفو کا اور اپنے گناہوں کا مقابلہ کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا، میرے گناہ چھوٹے ہیں، تیرا عفو بڑا ہے، تیرا عفو بڑا ہے، تو اے پروردگار تو مجھے معاف فرما دے. آپ کے زبان پہ یہی کلمات تھے اور اسی میں اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہے رفیق اعلیٰ سے ملا دیا. آپ نے اپنی جانے آفرین کے سپرد کر دی. تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج اس پوری روئے زمین پر فقہ حنفی کے بعد جو مصر کے اندر، افریقہ کے اندر، جہاں جہاں پر اکثر میں فقہ شافعی رائج ہے، فقہ شافعی رائج ہے. اور آپ کتنے ذہین تھے. ایک عورت آئی آپ کے پاس، کہا حضرت میرے شوہر نے مجھے کہا ہے اگر تو نے یہ کھجور کھائی تو طلاق ہے، نہیں کھائی تو طلاق ہے. کھجور کھائی تو طلاق، نہیں کھائی تو طلاق. تو بتائیں حضرت میں کیا کروں؟ اور میں ایسا کرو آدھی کھاؤ آدھی چھوڑ دو، تمہیں طلاق نہیں ہوگی. جی آدھی کھاؤ آدھی چھوڑ دو، تمہیں طلاق نہیں ہوگی. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی ذہانت کا کیا کہنا. اللہ اکبر. اللہ ان کی قبر ارمت پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. ہاں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہو، سارے ہی ہمارے سروں کے تاج ہیں اور سارے سنی تھے. بس فقہ الگ ہے، ہر ایک نے اپنے حساب سے سمجھا ہے. ٹھیک ہے جی. جنہوں نے رفع دین کیا ہے، اپنی تحقیق لگائی، وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ رفع دین کرنا چاہیے. کہ جو نہیں کر رہے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ رفع دین سرکار سے اپنا منسوخ ہے. ٹھیک ہے. جو قرات خلف الامام کرتے ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ قرات خلف الامام نہیں ہونی چاہیے، اور جو کر رہے ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ قرات خلف الامام ہونی چاہیے. یہ وہ فروعی اختلافات ہیں کہ جن کے متعلق میرے سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے. تو آج الحمدللہ آپ لوگوں کو مبارکباد بھی ہو کہ ہم نے آج ایک عظیم ہستی کا ذکر کیا ہے. ہاں، ایک ہم نے عظیم ہستی کا ذکر کیا ہے، اور یہ عظیم ہستیوں کا ذکر اور ان سے عقیدت اور ان سے محبت جو ہے وہ بندے کو بہت آگے تک پہنچا دیتی ہے. ہاں، اگر کوئی بندہ کسی اللہ والے کا تصور بھی کر کے سوئے نا، تصور بھی کر کے سوئے، یہ میرا ذوق ہے، میرا وجدان کہتا ہے، اور میں نے اپنے اکابرین سے سنا ہے کہ اس رات ضرور اس صاحب عرس کی طرف سے کوئی نہ کوئی اشارہ بندے کو ہی جاتا ہے، اشارہ ہو ہی جاتا ہے. ہاں، اشارہ ہو ہی جاتا ہے. تو امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ دل باغ باغ ہوتا ہے ان عظیم ہستیوں کا ذکر کر کے. ہیں جی. آج دیکھیں کہ یعنی آج میں تو کہتا ہوں ان خبیثوں کے لیے امام شافعی کی زندگی کا بہت بڑا سبق ہے. اگر کوئی بندہ حنفی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو اس کو شرم آنی چاہیے کہ رفع دین نہ کرے، کہیں فتنے کا سبب نہ بن جائے، کہیں جھگڑا نہ ہو جائے، کہیں اختلاف نہ ہو جائے. اس لیے کہ امام شافعی نے تو استحییت من ھذا القبر کا، مجھے صاحب قبر سے حیا آتی ہے، میں اس لیے یہاں پر جو ہے وہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھ رہا. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کی مزار پر انوار پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. جناب عبد الحسیب بھائی کو نیک سال اولاد عطا فرمائے اور پروردگار اس جوڑے کو تا دم حیات سلامت رکھے. جی منقبت کے اشعار پھر مختصر ذکر. غریب آئے در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے در پر تیرے
نوازی میرے غریب نواز کرو غریب نوازی میرے غریب نواز اور لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں مسافروں پہ کرم کیجیے غریب نواز مسافروں پہ کرم کیجیے غریب نواز تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ ہماری جھولی کو بھر دیجیے غریب نواز ہماری جھولی کو بھر دیجیے غریب اور زمانے بھر میں مجھے کر دیا غنی سید زمانے بھر میں مجھے کر دیا غنی سید میں صدقے جاؤں تیری جوڑ کے غریب نواز میں صدقے جاؤں تیری جوڑ کے غریب نواز کرو غریب نوازی میرے غریب نواز حسبی ربی جل